السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ آج بھی میں وہی کہوں گا کہ میرے حلیے پہ ہرگز مت جائیے گا، حلیے پہ میرے ہرگز مت جائیے گا۔ جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو اعزاز بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو حاصل ہو گیا ہے میرے خان کی حکومت میں، اس پر ذرا شادیانہ بجا لیجئے، ذرا بغلیں بجائیے۔ آئیے کہ ہم سب مل کر کے ماتم کریں۔ اندرون ملک تو جو ہم نے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیا ہے سو کیا ہے، لیکن اب ثم الحمدللہ بین الاقوامی سطح پر بھی جگہسائی کا سبب بنی ہے ہماری موجودہ حکومت اور اس کی پالیسی۔ لین دین کے معاملے پر، لین دین کے تنازع پر ایک پی آئی اے کا بوئنگ 747 ملیشیا، ایک برادر اسلامی ملک، اس میں کوالالمپور میں عدالت کے حکم پر تحویل میں لے لیا گیا۔ کئی سو مسافر ذلیل و خوار ہوئے۔ ظاہر ہے کہ پہلے ہی وہ خواری کم تھی جو گرین پاسپورٹ کی بدولت، جو گرین پاسپورٹ کی چلانے والی حکومت کی بدولت ان لوگوں کے، ان بیچاروں کے حصے میں آئی تھی۔ تاہم اس پہ سونے پہ سہاگا ہوا۔ اس طیارے کو لین دین کے معاملے پر لیز کا کوئی تنازع ہے جس پر عدالت کے حکم پر ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں تحویل میں لے لیا گیا۔ سینکڑوں مسافروں کو خوار کر کے اس کے بعد ایک متبادل فلائٹ کے ذریعے اپنے پیارے انورٹڈ کاماز میں ایٹمی پاکستان میں بھیج دیا گیا، پارسل کر دیا گیا۔ تاہم طیارہ ابھی تک ان کی تحویل میں ہے۔ دنیا میں ثم الحمدللہ یہ پہلی اور آخری حکومت ہے جس نے اپنے وزیر کے ذریعے نیشنل کیریئر پر، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پر جو خودکش حملہ کیا۔ آنے والی کئی صدیوں تک اس نقصان کی تلافی ہم نہیں کر پائیں گے۔ یہ پہلا وزیر ہوا بازی ہے جو اس سے پہلے بھی کئی حکومتوں میں ہوا بازیاں کر چکا ہے، لیکن اس مرتبہ اس کی قسمت نے جو یاوری کی تو پاکستان تحریک انصاف کا پٹا یعنی مفلر اپنے گلے میں ڈال کر کے اس نے میرے خان کے انورٹڈ کاماز میں نظریے پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے، جو ظاہر ہے کہ گیٹ نمبر 5 کے ذریعے آیا تھا، گیٹ نمبر 5 کی راؤنڈ اباؤٹ گھوم کر کے آیا تھا، اس نظریے کے تحت ان کو وزیر ہوا بازی کا جو ہے وہ تحفہ دیا گیا، جس کے اجر میں انہوں نے نیشنل کیریئر کی کمر ہی توڑ دی۔ پہلے آصف علی زرداری اور نواز لیگ نے پی آئی اے کے ساتھ جو کچھ کیا، سٹیل ملز کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بعد اب سونے پہ سہاگا باضابطہ تدفین ہماری اس حکومت نے کی، جب انہوں نے بین الاقوامی سطح پر یہ بیان داغ دیا وزیر ہوا بازی صاحب نے کہ ہمارے پاس ثم الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ہمیں کوئی ناز نہیں، لیکن دنیا کے سب سے زیادہ 2 نمبر پرواز کرنے والے فلائٹ یعنی پائلٹس ہمارے پاس ہیں۔ دنیا میں کہیں کوئی نظیر ایسی ملتی ہے؟ اس کا باقاعدہ ڈھٹائی سے، بے شرمی سے، بے حیائی سے، جس طرح اپنے باقاعدہ چیزوں کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، 2 ٹکے کے لوگوں کے ذریعے سے اس کو ڈیفینڈ کیا گیا، جس میں منسٹر سے لے کر کے پارلیمنٹیرینز تک، پارلیمنٹیرین سے لے کر کے سو کالڈ سوڈو انٹلیکچوئلز تک جو مغرب کے بعد شراب پی کر کے ٹائٹ ہوتے ہیں، ان تمام نے میرے خان کے نظریے کے مطابق ڈھٹائی سے اسے کار خیر کا دفاع بھی کیا۔ ظاہر ہے کہ دنیا ان سب ہیل حجت کو تو نہیں مانتی۔ بین الاقوامی پروازوں پر جو پابندی لگی سو لگی، خطیر رقم جو ہمیں مل سکتی تھی منافع کی صورت میں، ہم نے اس سے ہاتھ دھویا، دنیا بھر میں پروازوں پر پابندی لگوائی۔ اس کے بعد پھر ایک وزیر کی خواہش پر ہم نے ایک برٹش کیریئر کو پاکستان میں آ کر کے ہم سے اربوں روپے کمانے کی اجازت دی۔ یہ دنیا میں کسی حکومت میں ہوا ہے؟ لیکن ہم نے کیا ثم الحمدللہ۔ کوئی پوچھے تو کہنا میرا خان آیا تھا۔ خان کون؟ جس کو سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ کون سی سپریم کورٹ؟ ثاقب نثار والی۔ کون سا ثاقب نثار؟ وہ جو ڈیم بنا رہا تھا۔ کون سا ڈیم؟ وہ جو آج تک کسی کے باپ دادا نے نہ دیکھا اور نہ زندگی بھر کوئی دیکھے گا۔ وہ میڈیا آؤٹلیٹس، وہ میڈیا یعنی آرگنائزیشنز جو اپنے لوگوں کو تنخواہ نہیں دے رہی۔ میں ایک ایسے ادارے میں کو جانتا ہوں کہ جو ایدھی اور سیلانی کے بنے ہوئے راشن 25,000 روپے تک کی تنخواہ پانے والے اپنے لوگوں کو دے رہا ہے۔ تنخواہ نہ دینے کا اس نے تہیہ کر رکھا ہے۔ اس کے چیئرمین نے، اس کے جس کو کہتے ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر نے اسلام آباد میں جا کر کے ثاقب نثار سے ملاقات کر کے فوٹو ریلیز کھچوائی، اور وہ پورے پاکستان میں مختلف اخبارات کی زینت بنی کہ ڈیم فنڈ میں ہم پیسے دے رہے ہیں۔ ثاقب نثار کے اس ڈیم فنڈ کو جتنی شہرت حاصل ہوئی، اتنا ثاقب نثار کے ان دیگر کارناموں کو نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ جس کو ہونی چاہیے تھی۔ ثاقب نثار نے بہرحال جو کچھ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، کیونکہ آپ نے اگر ان کے بارے میں زیادہ بولا یا چیف جسٹس سابق افتخار چودھری کے بارے میں زیادہ بولا تو سمجھ لیجئے پھر آپ ترکیب نمبر 313 توہین عدالت۔ حالانکہ یہاں عدالت کی کوئی بات نہیں ہو رہی، یہاں ایک انڈیویجول کی بات ہو رہی ہے جس نے ایک آڑ لے کر کے سب سے بڑا سیاستدان پاکستان کی 70 سے زائد تاریخ میں، سالہ تاریخ میں اگر کوئی آیا ہے تو 2 آئے ہیں۔ کون؟ ایک ثاقب نثار
اور اس سے پہلے افتخار محمد چودھری. ایک اور آئے تھے, وہ ملٹری سے تھے. وہ کون تھے؟ حضرت راحیل شریف. قدم بڑھاؤ راحیل شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں. راحیل شریف نے قدم تو بڑھا دیے, لیکن اس عرصہ میں شیخوں نے ان کو نوکری دے دی. وہ درہم و دینار کمانے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے وہاں چلے گئے. ان کے چھوڑے ہوئے پاپا جونز جو تھے, جنہوں نے ان کو میڈیا کوریج کا خون منہ کو لگایا تھا, وہ آج تک یہیں پہ ہیں. صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس بھی ہے. وہ 99 کمپنیز کا کدو کسی کو نہیں پتا, نہ اس کی فکر کسی کو ہے, نہ پاکستان میں احتساب کرنے والوں کو اس کی طرف ظاہر ہے کہ دھیان ہی جاتا ہے. بہرحال بات ادھر ادھر چلی گئی. میں اپنے خان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی انورٹڈ کاماز میں ولولہ انگیز قیادت تو پپا کے پاس ہے, لیکن بہرحال نام تو پھر بھی آپ ہی کا کرنے کا حکم ہے, تو میں آپ ہی کے کندھے پہ ڈال دیتا ہوں کہ آپ کی ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان کا ایک طیارہ دھر لیا گیا. ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ملک لولا لنگڑا, یتیم, یسیر, اپاہج, مفلوج ہے. اس میں ایسے گدھوں کو, جس کو کہتے ہیں کہ اپنے اوپر اس طرح کے حکمران مسلط کرنے کا شوق ہے کہ جو کسی کے ہاتھوں کا کھلونا ہو. میں آپ کی بات ہرگز نہیں کر رہا, آپ تو ایک زبردست, ایماندار, ولولہ انگیز, جس کو کہتے ہیں سحر انگیز شخصیت کے مالک ہیں, جس کو آئی سی سی نے حال ہی میں ایک ایوارڈ دیا ہے. ایک تو وہ کمبخت ورلڈ کپ ہمارے گلے پڑ گیا تھا, ایک اور یہ آپ کا اعزاز آ گیا. وہ تو شکر ہے نوبیل انعام آپ کو نہیں دیا, جھوٹ بولنے کا تو کم از کم دے ہی دینا چاہیے تھا. بہرکیف میرے پاکستانیوں, نیشنل کیریئر کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر میری مبارکباد قبول کرتے ہوئے, اس ایک بات کو اگر تم نے اپنے لیے تازیانہ بنایا, اگر اس ایک بات پر تم لوگوں نے مائنڈ کیا تو میں مائنڈ کر جاؤں گا. کون سی بات بلا؟ یہی جو سال میں دوسری مرتبہ, سال کو شروع ہوئے دن کتنے ہوئے؟ 15 دن. آج 15 جنوری ہے, لیکن 15 دن میں دوسری بار تمہیں پیٹرولیم مصنوعات میں بڑھوتری کا تحفہ دیا ہے. یاد رکھنا, کوئی پوچھے تو کیا کہنا ہے؟ خان آیا تھا. کون سا خان؟ وہ والا خان جس نے ہمیں ورلڈ کپ جتوایا تھا. کون سا خان؟ جو آئے گی تو $200 ارب لائے گی. وہ $200 ارب تو نہیں لائی, لیکن جس نے یہ بڑھ ہانکی تھی اس کو اس نے وزیر بنا دیا. اور جتنے ہیں, ایک وہ جھوٹا جس کو اللہ کو جان دینی ہے, لیکن دنیا میں ہی اپنا وہ سارا حساب کتاب کر رہا ہے. دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کر رکھا ہے. مجھ جیسا آدمی اس کو بیٹھ کر کے کسی پلیٹ فارم پہ, کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا. اور اس میں اتنا دم نہیں ہے, اس میں اتنا دم نہیں ہے کہ اپنی باتوں کو ڈیفینڈ کر سکے. کسی پلیٹ فارم پہ آ کر کے فیصل واوڈا, شہریار آفریدی, اسد عمر, وہ اسد عمر جس کو 47 روپے پیٹرول چاہیے تھا, وہ اسد عمر جس کو سٹیل مل اپنے پیروں پر کھڑی چاہیے تھی, وہ اسد عمر جس کو یہ کہہ چکا تھا کہ آپ میری ویڈیو سنبھال کے رکھیے, 1 سال کے بعد اگر ہم نہ کر سکے تو ہم گھر چلے جائیں گے. اس اسد عمر کو ایک مرتبہ معزول کر دیا گیا, گھر بھیج دیا گیا, انورٹڈ کاماز میں حسن کارکردگی پر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے. لیکن پھر دوبارہ گیٹ نمبر 5 سے آواز آئی ہوگی تو دوبارہ ان کو بلا کر کے اور اجر عظیم دیا گیا, ایک اور وزارت ان کو بھیج دی. اب وہ کورونا کے نام پر کھانے کمانے میں, میرا اس میں کہتے ہیں ہمارے عوامی خدمت کرنے میں لگے ہوئے. کورونا کی ویکسین پوری دنیا میں آ گئی, اگر ابھی تک آرڈر کسی نے نہیں دیا تو ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق پاکستان نے نہیں دیا. کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ پاکستان میں تو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ میاں کو اگر کسی نے انگیج رکھا ہے کرۂ ارض پر تو پاکستان ہے. ہر کام ہم نے اللہ میاں پر چھوڑ رکھا ہے, اللہ کرے گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ کی آڑ لے کر کے ہم نے اپنے لوگوں کو جس طرح سے تساہل پسندی کا شکار بنایا, علمان الحفیظ. ویسے بھی یہاں تو ہر چیز آٹو پہ لگی ہے, گورننس سے لے کر کے ہر چیز تک. تو میرے بھائیوں, آپ کو خوشخبری مبارک ہو, 3.5 روپے 20 پیسے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. زیادہ قیمت تھوڑی ہے. اگر تمہارے اوپر کوئی ایماندار, جس کو کہتے ہیں حاکم, مسلط ہو تو میرا خیال ہے کہ اس کی زیادہ بڑی قیمت تو نہیں ہے. کم از کم تمہیں یہ تو اطمینان ہے کہ تمہارے اوپر کوئی غدار, موٹر وے بنانے والا نواز شریف, تمہیں کم از کم یہ تو امید ہے, یقین ہے کہ تمہیں کوئی پاپڑ والا, کوئی فلانے والا, کوئی چٹنی والا, کوئی اچار والا تمہارا پیسہ اپنے گھر نہیں لے جا رہا. تو کیا ہوا اگر میرے خان کے دوست جو ہے وہ وزیر لگے؟ تو کیا ہوا اگر ہم نے وہاں سے بلا کر کے کسی غیر ملکی کو اپنا پاسپورٹ, شناختی کارڈ وغیرہ بنا کر کے اس کو قومی سلامتی کمیٹی میں بٹھا رکھا ہے؟ کیا ہوا؟ پاپا نے تو اجازت دی ہے نا, پاپا نے بتا دیا تھا دوسرے والے پاپا کو کہ یہ صادق اور امین ہے. بے ادھر سے آ گیا کہ یہ صادق اور امین ہے. سیتا, وائٹ, فلانا, بلیک اور پتہ نہیں کون کون, یہ ان کیوں والے ڈھنڈورا پیٹتے رہے بے شرم, اور آج اسی کو اپنا کندھا دے رہے ہیں, اسی کو اپنا کندھا دے رہے ہیں. اور یہ صادق اور امین ٹناٹن چلا جا رہا ہے, ٹناٹن چلا جا رہا ہے. اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ بارات جا کہاں رہی ہے. خیر, خبر تو اس کو لانے والوں کو بھی نہیں ہے, خبر تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو, بے شرموں کو بھی نہیں ہے جو 250 روپے کے عوض اپنی وفاداریاں ٹویٹ کے ذریعے, اپنے کسی فیس بک پوسٹ کے ذریعے سے آپ کو اور مجھے ورغلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. میرے بس میں ہوتا
میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اللہ رب العزت کی وحدانیت اور عزت کی قسم، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اگلے گھنٹے میں اپنی فیملی کو لے کر کے اس ایک ملک سے قطع تعلق کر کے چلا جاتا، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں ایماندار ہونے کے ساتھ، بد زبان ہونے کے ساتھ کنگلا بھی ہوں۔ میرے پاس نہ سرمایہ ہے، نہ دولت ہے، نہ کچھ اور ہے، میرے پاس اگر ہے تو صرف میرا دماغ، میری زبان، میرا کیریکٹر، جو خان کے متوالوں کی طرح، نون لیگ کے پٹواریوں کی طرح، پیپلز پارٹی کے جیالوں کی طرح 2 نمبر نہیں ہے۔ جو کچھ ہے بس یہی ہے میرے پاس، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی ملک مجھے اپنی شہریت دے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ خان والوں پر توا آزمائی کرتا رہوں، ان گدھوں میں اپنے گھوڑے ہونے کا ثبوت دیتا رہوں جب تک زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال جب تک ہوں تب تک اس ظلم کے خلاف، اس جبر کی حکومت کے خلاف، اس جمہوری معاشرہ اللہ کے خلاف آواز بلند کرتا رہوں گا۔ برا لگے پاپا کو یا برا لگے خان کو، برا لگے اس کو جس نے صادق اور امین زبردستی ٹھہرایا، یا کسی اور کو سانو کی